شروع کرتا ہو اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستوں، میرا نام عامر ہے اور اب دیکھ رہے ہیں عامر وائس۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے گی، لیکن شروع کرنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت سے قبل اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں پر کئی آسمانی کتابیں نازل کی، مگر وہ سب کتابیں کچھ خاص اقوام، کچھ خاص علاقے اور کچھ خاص زمانے تک کے لیے محدود تھیں۔ اللہ پاک نے سب سے آخری میں جس آسمانی کتاب کو نازل فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوئی۔ یہ کتاب نزول کے وقت سے اب تک کسی بھی طرح کی تبدیلی و ترمیم سے محفوظ ہے اور مستقبل میں بھی محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے۔ اللہ پاک کی یہ آخری کتاب قرآن کریم پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی ہدایات و ارشادات کے مطابق زندگی گزارنا ہر انسان پر لازم و ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ہم جب بھی ایک آدمی کسی دوسرے شخص کی کوئی بات سنتا ہے یا کوئی کتاب یا مضمون پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم کلام الہی کے معنی و مفاہیم کو سمجھ سکیں تو ہمیں اہل علم سے اس کے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھنے اور تلاوت کرنے کی استعداد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ ہمارا معمول ہو کہ ہم ہر روز مخارج و تجوید کی رعایت اور سکون و اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کے کچھ حصے کی تلاوت کریں۔ اس عظیم کتاب قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنے کے بھی بہت سے فوائد ہیں اور اللہ پاک بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ دوستو، آج کل لوگوں کو سکون نہیں مل رہی، سب لوگ بے قرار ہے۔ لوگ سکون پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن سکون کہیں بھی ملتی نہیں۔ لیکن دلوں کی سکون قرآن شریف پڑھنے میں اور اللہ کا ذکر کرنے میں جتنا ہے اتنا اور کسی چیز میں نہیں۔ قرآن کریم میں مذکور ارشاد خداوندی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اس لیے دلوں کے سکون و اطمینان کے لیے سب سے اچھی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی ان کو دولت ایمان نصیب ہوتی ہے اور ذکر اللہ کی یاد سے چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، جسے پڑھ کر ان کے دلوں میں سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شبہات اور وسوسے شیطانیہ دور ہو کر سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ ایک طرف اگر حق تعالیٰ کی عظمت و محاب دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف لامحدود رحمت و مغفرت کا ذکر قلبی سکون و راحت کے سامان بہم پہنچاتا ہے۔ غرض ان کا دل ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کی طرف جم جاتا ہے اور ذکر اللہ کا نور ان کے قلوب سے ہر طرح کی دنیاوی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس شخص کو ہر ایک حرف پر ایک نیکی ملے گی، پھر اس ایک نیکی کو 10 گنا کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے اس شخص کے لیے ایک نیکی ہے اور وہ نیکی 10 گنا ہوگی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت میں مشغولیت۔ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اس طرح مشغول ہے کہ اسے اللہ پاک کا ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ایسے تلاوت میں مشغول شخص کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اس کو اللہ پاک مانگنے والے شخص سے بھی بہتر اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ترمذی حدیث نمبر 2926۔
حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: جس شخص کو قرآن کریم میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے، میں اس شخص کو اس سے بہتر دیتا ہوں جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش۔ قیامت کے دن کا منظر عجیب و غریب ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ قرآن کریم اس دن اپنے تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ حدیث صحیح مسلم 804 میں ہے۔ ترجمہ: قرآن کریم کی تلاوت کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کے حق سفارشی بن کر آئے گا۔ اٹک اٹک کر تلاوت کرنے والے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے حافظ قرآن شخص اور ایک غیر حافظ قرآن شخص ہو تو ان دونوں کی تلاوت میں بہت فرق ہوگا۔ جو شخص قرآن کریم کا حافظ ہے وہ آسانی سے تلاوت کر لے گا، اسے تلاوت میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، مگر وہ شخص جو حافظ نہیں ہے اس کو تلاوت کرنے میں دشواری پیش آئے گی اور وہ حافظ کے مقابلے میں اٹک اٹک کر تلاوت کرے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 798۔ ترجمہ: قرآن کا ماہر حافظ ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن کے پڑھنے میں اٹکتا ہے اور وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس شخص کے لیے دگنا ثواب ہے۔ رات میں 10 آیات کی تلاوت۔ اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، ہمیں چلتے پھرتے بھی تسبیح وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تب وہ تو اعلیٰ درجے کی ذکر میں مشغول ہے۔ جو شخص رات میں قرآن کریم کی صرف 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنے والا شمار ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن الدارمی حدیث نمبر 3501۔ ترجمہ: جس شخص نے ایک رات میں قرآن کریم کی 10 آیات کی تلاوت کی تو وہ شخص ذاکرین میں لکھا جائے گا، جس نے 100 آیتیں پڑھی تو وہ شخص اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ قرآن کریم نور ہے۔ ایک لمبی حدیث شریف ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ پھر انہوں نے وصیت کرنے کی درخواست کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: میں آپ کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ سارے معاملات کی جڑ ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول کچھ مزید وصیت فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 361۔ ترجمہ: قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ زمین دنیا میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے جن فوائد کو تحریر کیا گیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ مثلاً جو شخص قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے گا قرآن کریم اس کو بدی سے روک دے گا، اور جو شخص قرآنی احکامات پر عمل کرے گا قرآن کریم اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو اللہ پاک اس شخص کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک مومن کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، جس نے بھی اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اس کی تلاوت کی وہ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم سے شرح صدر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے دوا کا کام بھی کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔